اب اس کے اندر دعوتی اسلوب بھی سکھا دیا کہ اگر غلط ہو رہا ہے تو آپ نے اس کو روکنا ہے، صاف واضح بات بتلانی ہے۔ اور پھر اس کے بعد جن کا احترام آپ کے ذمے کے اندر فرض اور لازم ہے، پھر آپ نے احترام کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا، ان کے ساتھ بے ادبی والا گستاخی والا معاملات میں پھر نہیں کرنا ہے، ان کے لیے ہدایت کی دعا، ان کے لیے خیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ جیسے آج کل ہمارے یہاں ایک معاشرت کی بیماری ہے، اگر ہم حق پر ہیں، ہمارے بڑے اگر ناحق ہیں تو نتیجہ کی صورت کے اندر نکالتے ہیں ہم ڈنکے کی چوٹ پر انہیں روکتے، نہیں اٹھتے پھر ہم ان کا بائیکاٹ کرتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک معاشرتی ناصور ہے۔ اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر پہلا سبق ہے کہ آپ نے حق بات کہانی نہیں چھوڑنی، کسی مسئلے اور پسندی کا شکار نہیں ہونا۔ امت کی بربادی کے جہاں اور بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ امت کا مسئلہ پسندی کا شکار ہونا ہے کہ یہ امت مسئلہ پسندی کا شکار ہوگی۔ ابھی پہلا امتحان اب والد صاحب نے گھر سے نکال دیا، اب دوسرا امتحان کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ اب یہ چھوٹے درجے پر حق بات کہی جا رہی ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس دعوت کے کام کو اس سے آگے بڑھایا، کیونکہ باپ اور بیٹے کے درمیان ایک محبت کا، عقیدت کا رشتہ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو وہ آگے لے کر چلتے ہیں۔ اب آگے کہاں لے کر جا رہے ہیں کہ ابھی تو بات کی والد سے، کہ والد سے بات کرنا آسان ہوتا ہے، والد سے بات کرنا اتنا بڑا معاملہ نہیں ہوتا۔ اب یہ معاملہ اس سے آگے نکلا، فرمایا کہ اب تم نے بات کرنی ہے بادشاہ سے۔ بادشاہ بھی کون ہے؟ بادشاہ وہ ہے کہ جس کی سلطنت کے اندر سورج طلوع بھی ہوتا ہے اور غروب بھی ہوتا ہے۔ کہ دنیا کے جو بڑے بڑے بادشاہ ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر حکمرانی کی ہے، سکندر اور جیسے، نصر جیسے، انہی میں نمرود بھی ہے کہ نمرود نے ساری دنیا پر بادشاہت کی۔ جتنے بھی زرعی اجناس ہوا کرتے تھے وہ زرعی اجناس سب سے وہ لے لیا کرتا تھا، کہ اس کا خراج کیا ہوتا تھا وہ سب سے لے کر کہتا تھا مجھے سجدہ کرو، مجھے رب تسلیم کرو، مجھے معبود سمجھ کر سجدہ کرو۔ کہ وہ سجدہ کرتے پھر وہ ان کا اناج میں واپس کیا کرتا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ اللہ رب العزت نے سورہ عمران کے سورہ بقرہ کے اندر اس کو تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ فرمایا لم تر الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ الملک، جب اس کے سامنے دعوتی کلمات کہے، رب کی دعوتی، توحید کی دعوتی، تو وہ بڑا غصے کے اندر اس نے کہا یہ کیا معبود تو میں ہوں، خدا میرا ہوں، مجھے کس خدا کی دعوت دے رہا ہے؟ تو کہا کس خدا کی بات کرتے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرمایا والا نام کی وحی، کہ میں اس خدا کی بات کرتا ہوں جو خدا زندہ بھی کرتا ہے، جو خدا مارتا بھی ہے۔ اچھا ایسی بات ہے؟ کہا دو قیدیوں کو لے کر، دو قیدی آتے ہیں، ایک قیدی کہا یہ کون سے قیدی ہیں؟ کہا ایک نے رہا ہونا ہے اور ایک نے پھانسی چڑھنا ہے۔ کہا جس کے موت کا پروانہ لکھا ہوا اس کو زندہ چھوڑ دو، اور جس کی رہائی کا پروانہ لکھا ہوا اس کو پھانسی چڑھا دو۔ کہا دیکھو تم جس خدا کی دعوت دینے آئے ہو وہ کام تو میں کر رہا ہوں، کہ اس نے مرنا تھا وہ بچ گیا، اس نے بچا تھا وہ مر گیا، مارنے کی اور بچانے کی طاقت تو میرے پاس ہے، تم کس خدا کی بات کرتے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی بات سنی تو معلوم ہو گیا کہ یہ بادشاہ تو ہے سامنے بیوقوف بھی ہے۔ پھر اگلی دلیل دی، فرمایا میرا رب وہ ہے فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بہا من المغرب۔ کہا جب سے تم پیدا ہوئے ہو سورج کو کہاں سے نکلتے دیکھتے ہو؟ مشرق سے۔ جب تمہیں خدائی ملی ہے، جو تم اپنی خدائی کا دعویٰ کرتے ہو، یہ سورج اس وقت سے مشرق سے نکلنا شروع ہوا ہے، اس سے پہلے سے، اس سے پہلے سے تمہاری پیدائش سے پہلے کہاں سے نکلتا تھا؟ مشرق سے۔ تو معلوم ہوا کہ میرا رب اس سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور غروب کرتا ہے مغرب کے اندر۔ اگر تو خدا ہے تو اپنے آپ کو رب
کہتا ہے تو پھر آ جائے میدان کے اندر، نکال اس سورج کو مغرب سے نکال اور مشرق کے اندر اس کو غروب کر۔ قرآن کہتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، کہ کافر جو ہے یہ لاجواب ہو گیا، اب اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ اور باطل کا ہمیشہ یہ وتیرہ رہا ہے، باطل نے اصول اپنایا ہوا، جب اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی میں حق پر نہیں ہوں، تو پھر وہ لڑنے مرنے پر آتا ہے۔ جیسے ابراہیم علیہ السلام کے والد نے انہیں جب توحید کی دعوت دی گا نارجمنا کا، میں تمہیں پتھر ماروں گا، اب وہ لگا کہ نکل جائے میرے گھر سے، اب یہ فارغ، اب جب دوسری آزمائش پر آتے ہیں، دنیا کے بادشاہ سے بات کرتے ہیں جس کی بادشاہ دنیا کے اندر چاہیے ہوئی ہے، اب جب وہ لاجواب ہو گیا، اب اصول کیا بنتا تھا؟ اصول یہ بنتا تھا یا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کو پورا کرتا، پورا نہیں کرتا پھر تسلیم کرتا کہ میری غلطی ہے، معبود میں نہیں ہوں، اگر میں دنیا کے اندر معبود بنا پھر رہوں تو مجھ سے بڑا کوئی ہے، کسی درجے میں مانتا۔ اب اس کے بعد دلیل کوئی نہیں تھی، اب دلیل نہیں تھی، اب یہ لڑنے جھگڑنے پر آ گیا، اس نے کہا یہ اس نے معاملہ خراب کرا، لہذا اس کو سزا دو، اس کو جلانا ہے۔ اب لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دے دیا، سارے لکڑیاں اکٹھی کرنے، بہت بڑا بڑا کھودا گیا، اس میں لکڑیاں اکٹھی کی گئی اور اس کو جو آگ لگائی کہ 40 دن تک اس کی آگ کو بھڑکایا گیا، خوب اس آگ کو بھڑکایا، خوب بھڑکایا، اب آگ بھڑک گئی۔ اب کہتے ہیں کہ وہ آگ کتنی تیز آگ تھی کہ اس کے اوپر سے پرندہ گزرتا تھا تو پرندہ بھی اس کی تپش میں گر کر مر جاتا تھا، اور 40 گز دور تک اس کی تپش محسوس ہوگی۔ ایک بڑا سا جھولا بنایا اس کو، اس پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بٹھایا۔ حدیث پاک کے اندر قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ رب العزت جس کو لباس پہنائیں گے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ کیوں؟ فرمایا کہ میرے نام پر، میرے نام کی سربلندی کے لیے سب سے پہلے جسے پہ لباس کیا گیا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ تو جب انہیں آگ کے اندر پھینکنے والے تھے تو فرشتے آئے، ہر فرشتے نے آ کر مدد کی، تعاون کا کہا کہ ہم آپ کا تعاون کرنا چاہتے ہیں، کہا اللہ رب العزت نے بھیجا، فرمایا آئے ہم اپنی مرضی سے، کہا نہیں، میرا رب میرے ساتھ جو کرے گا وہ بہتر ہوگا۔ اب یہاں سے انہوں نے چولہے کو خوب ہلا کر اس آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا۔ اللہ رب العزت نے آگ کو حکم دیا کلا یا نار کونی بردن، یہ آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اب صرف بردن کیا ہوتا تو وہ آگ برف ہو جاتی، کیا وہ سلامت اور سلامتی والی بھی ہو جائے۔ اب یہ آگ سلامتی والی ہوگی، ٹھنڈک والی بھی سلامتی والی۔ بعد میں کہا 15 دن، بعد میں کہا 40 دن اس آگ کے اندر رہے۔ اللہ رب العزت نے اسی آگ کے اندر کھانے کا انتظام کر دیا۔ ایک انار کا درخت، انار کی طرح ایک درخت پورا، اس میں سے سفید قسم کا دودھ نکلتا تھا اور اس کا پھل توڑ کر کھایا کرتے تھے۔ ان کی ماں بڑی بے چین تھی اپنے بیٹے کے بارے میں، ماں کو تڑپتا ہوا آگ کے اندر دیکھتے تھے۔ تو اللہ رب العزت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ میں اور کسی کا نہیں کہتا، صرف میری ماں کو بھی طاقت دینے کو میرے پاس ایک دفعہ مجھ سے مل سکے تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ روایت کے اندر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے پاس ان کی والدہ آئی، ان کی ماتھے کو بوسہ دے کر واپس گئی، جس کی برکت سے نمرود کے پیروکار سارے مسلمان ہوئے۔ اللہ رب العزت نے دکھایا کہ طاقت میرے پاس ہے۔ یہ دنیا کے اندر جتنی بھی طاقتیں، جتنی بھی تاثیر نظر آتی ہے، چھری میں کاٹنے کی تاثیر، آگ میں جلانے کی تاثیر، یہ جتنی بھی تاثیرات آپ کو نظر آ رہی ہے ہر چیز کے اندر، یہ ساری میرے قبضہ قدرت میں ہے۔ میں جب چاہوں جس کی جب تاثیر ختم کر دوں۔ تو یہ اللہ رب العزت نے دوسری آزمائش پر ڈالی کہ بادشاہ کے سامنے کھڑا کیا اور بادشاہ کو لاجواب کیا۔ لاجواب کرنے کے بعد بادشاہ نے سزا تجویز کی کہ انہیں آگ کے چمہ کے اندر ڈالا جائے۔ نتیجہ کی صورت کے اندر نکلتا ہے، نتیجہ کی صورت کے اندر نکلتا ہے۔ تیسری آزمائش ہوئی ان کے اوپر آئی، وہ تیسری آزمائش کی صورت کے اندر آئی کہ ان کی اولاد نہیں ہے۔ دعا مانگ رہے ہیں اللہ رب العزت سے، رب هب لي من الصالحین، رب هب لي من الصالحین۔ سبق کیا دے رہے ہیں؟ یہ اللہ کا نبی ہے، برگزیدہ نبی ہے، اور اللہ مانگ کس سے رہا ہے؟
اللہ رب العزت سے مانگنا ہے. اولاد کی ضرورت ہے, اولاد کی طلب ہے, مذکر اولاد کی طلب ہے, اللہ سے مانگ رہے. ربی حبیب الصالحین قرآن میں اللہ رب العزت نے اس دعا کا ذکر کیا اور دعا مانگ رہے, اللہ رب العزت نے قبول نہیں کیے. یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 120 سال ہو گئی, اہلیہ کی عمر 90-92 سال ہو گئی. اب یہ تھوڑی عمر نہیں ہے, بہت بڑی عمر ہے. اس عمر کے اندر پہنچ گئے. اللہ رب العزت نے اس عمر میں ان کی دعا کو قبول کیا, ضابطہ بیان کر دیا کہ ضرورت جس چیز کی بھی ہوگی مجھ سے مانگا جائے گا, اور دوسرے نمبر پر میں اپنی حکمت کے مطابق جب چاہوں گا دوں گا. ہاں, تم نے مانگنے کی طرف کبھی نہیں چھوڑی, مانگنا تم نے نہیں چھوڑنا. ہمارا حال, ہماری اس وقت طبیعت کیا ہو چکی ہے, ہماری طبیعت یہ ہو چکی ہے کہ اگر کوئی پریشانی آتی ہے اس پریشانی سے پہلے بھی ہم بالکل فارغ ہوتے ہیں. اس پریشانی سے پہلے بھی اللہ رب العزت سے ہم نے لڑائی مول لی ہوتی ہے. جب پریشانی آتی ہے پھر ہم اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں. متوجہ ہو کر ہم اپنے ذہن کے مطابق معاملات تبدیل کرتے ہیں. ہم اپنے ذہن کے مطابق